لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يظهر الوجود من القدم ورقم على ذوي الإنسان من أسرار القدم وعلمه من البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أول الصبح الله الذي نفقت أحديا وأول شمشين أشرقت بالسماوات الأزلية نذير الأوامر الإنسانية وبشير الخلائق الفانية أصل ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سيد الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد لا سيما لا ياسب الدين والإيمان باب الأمن والأمان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر وشجاع الغزنفر وقاسم طوبى وسقر وساقي من حوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اما بعد فقد قال خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین صلوات پڑھیے محمد اس سے پہلے کہ میں اپنی مجلس کا آغاز کروں آپ حضرات کے حضور میں بس ادب التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کے تلاوت فرما کر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ تبصرہ اور مرحوم سید علی عباس مرحوم کی روح میں صاف فرمائے مزاج مولا کی لطافتوں پر بعد میں گزرے تو حضور پہ ایسی صلوات پڑھنے تو جی چاہنے لگے آپ حضرات بآواز بلند دیکھیے ہم نے اپنی تقریر کا عنوان کلام ایسے اشعار اور ایسے قطعے کو کیا ہے کہ جو ایسی معروف شخصیت ہے کہ آج کل نوحوں میں مجلسوں میں کم سے کم 10,000 سے زیادہ خطبہ اس موضوع پر تقریر کر چکے ہیں اور ہماری قوم کا بچہ بچہ ان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو وہ یہ جانتا ہے اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری قوم کے زیادہ تر بچے یہ جانتے ہیں کہ یہ تو ان کے والے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ہم نے آنا جانا وہاں کم کیا تو انہوں نے اس کو قبضہ کر لیا وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں اولاد معصوم ہیں وہ اولاد امام ہیں اور آج بھی وہاں کا جو سب سے بڑا سجادہ نشین ہے وہ سیدی ہے اور شیعی ہے اور دیکھیے حسین اس ذات کا نام ہے کہ اس سے جو جڑ جاتا ہے حسین اسے کبھی مرنے نہیں دیتا حسین اسے کبھی مرنے نہیں دیتا چاہے وہ اپنی قوم کا ہو یا کسی دوسری قوم کا ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو ایسے امانت دار کا نام ہے حسین کہ جس نے اس کے اوپر تھوڑا بھی صرف کر دیا تو اس نے اس کو قیامت تک باقی رکھ دیا میں آپ حضرات کی توجہ کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر اس کے بعد موضوع سماعت فرمائیں گے کہ مثال کے طور پر 2-4 لفظیں تمہید کی کہ انسان جب دنیا سے محنت کر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو پراپرٹی مکان کھیت باغ بغیچے یہ سب چھوڑ کے جاتا ہے بڑی ہی دیانتدار اولاد ہوتی ہے بڑی چاہنے والی ہوتی ہے بڑی ماننے والی ہوتی ہے
تو 40ویں تک کا تو انتظار کر لیتی ہے، اس کے بعد فوراً ہی، توجہ سنیے عزیزان گرامی، فوراً ہی سب سے پہلے کھاتے کو ٹرانسفر کرا دیا جاتا ہے، یعنی باپ کا نام، وارث کا نام 40 دن سے زیادہ کھاتے پر بھی نہیں رکھ پاتی اولاد، کھیت باڑی تو برسی تک ٹرانسفر ہو ہی جاتی ہے۔ چاہنے والی اولادوں کی بات میں کر رہا ہوں عزیزان گرامی، لیکن جس نے حسین پر کچھ خرچ کر دیا، حسین پر کچھ خرچ کر دیا، اب جیسے میں مثالی دے دوں، کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے امام باڑہ بنوا دیا، کسی نے ایک عزا کو قائم کر دیا، اب وہ رہے یا نہ رہے، اس کی نسلیں باقی رہیں یا نہ رہیں، لیکن اس کی بنائی ہوئی عمارت پر سے اس کا نام ہٹایا نہیں جا سکتا، چاہے وہ نام اس پہ لکھا گیا ہو یا نہ لکھا گیا ہو۔ جو حضرات لکھنؤ سے تشریف رکھتے ہیں، لکھنؤ کی وادیوں میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے وہ جانتے ہیں، جو نہیں رکھتے ہیں وہ جا تو چکے ہی ہوں گے لکھنؤ۔ اب آپ دیکھ لیں کتن شاہ کی کربلا، 200 سال گزر گئے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا بھی نہیں، بس محبت کا چراغ، حسین کی محبت کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو گیا، اس نے کربلا بنا دی۔ اب قیامت تک اس کی نسل باقی ہے یا نہیں ہے اس کا کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن وہ کربلا باقی ہے، اس لیے باقی ہے کہ اس نے حسین کے نام پر خرچ کر دیا۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، اللہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، توجہ سے سنتے جائیے گا انشاءاللہ، اللہ یہ حکم فرما رہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو۔ ارے بھائی پروردگار عالم، کائنات کا خالق تو ہے، زمین و آسمان تو نے بنائے، درہم و دینار یہ انسانوں نے اپنے اعتبار سے بنا لیے ہیں، خزانے قدرت کسی بھی خزانے سے خالی نہیں ہے، تجھے کس دولت کی ضرورت پڑ گئی کہ تو کرنے کے نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، تجھے کون سی ضرورت پڑ گئی کہ تو قرضہ مانگ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے عزیزان گرامی، کلام پروردگار ہے، یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ منسوخ ہو جائے گی، روایت نہیں ہے کہ پرانی ہو جائے گی، اس میں نہ راوی کی ضرورت ہے نہ روایت کی ضرورت ہے، قرآن ہے، یہ آیت ہے کہ مجھے قرضہ دو، یہ اعلان کر رہا ہے۔ بھئی آپ تصویر کھینچ لیجئے، پھر اس کے بعد سے مجھے پڑھنے کا موقع دیجئے۔ اذہان عالیہ جب لوگوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو پھر خطیب کو اپنی بات پہنچانے میں وقت لگتا ہے۔ آواز والا سلام کون سے قرضے کی ضرورت پڑ گئی؟ پروردگار تو ہی نے تو دیا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی لینے والا ہے، تیری ہی عطا کائنات کو امیر و غریب بنا دیتی ہے، تجھے کیا ضرورت محسوس ہو گئی کہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، مجھے قرض دو؟ اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوتا؟ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے جب اہل بیت کے در پہ آئے تبھی انہیں اپنے مسئلے کا حل ملا۔ اب وہ آئے، امام رضا علیہ السلام کا دور ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، مامون رشید کا زمانہ ہے، کہتا ہے کہ دربار میں یہ سوال کیا گیا مامون رشید سے کہ بتاؤ تم اپنے کو فقیہ کہتے ہو، تم اپنے کو قرآن کا حافظ کہتے ہو، تم اپنے کو اسلام کا وارث کہتے ہو، تم اپنے کو وقت کا خلیفہ کہتے ہو، تم اپنے کو اسلام کا وارث کہتے ہو، تم بتاؤ کہ ہم اللہ کو قرضہ دینا چاہتے ہیں، دے کیسے؟ توجہ کا طالب ایک بحث ہے جو آپ حضرات کے اذہان عالیہ اور معتبر سماج کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ کیسے قرضہ دیں ہم اللہ کو؟ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اللہ کہاں ملے گا کہ اسے قرضہ دیا جائے گا؟ اب کہا کیسے؟ تو کہا بھئی اس سوال کا جواب تو وہی دے سکتا ہے جس کو میں نے قید خانے میں قید کر رکھا ہے۔ اب وہ گئے قید خانے میں پوچھنے کے لیے کہ امام آپ بتا دیجئے کہ اللہ کو قرضہ کیسے دیا جائے؟ اب امام نے کہا یہ سوال دربار کا ہے تو جواب قید خانے میں کیوں دیا جائے؟ آپ حضرات آگے سمٹ کے چلے آئے، اگر ہماری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی تو بابا سے بڑا سوال کیسے قرضہ دے دیا جائے؟ امام نے آواز دی کہ دربار کا سوال ہے تو جواب قید خانے میں نہیں دیا جائے گا، دربار ہی میں دیا جائے گا۔ اب امام کو لے کے دربار میں آیا گیا عزیزان گرامی، اس نے حکم دیا کہ جب امام آئے تو کوئی ان کا استقبال نہ کرے۔ اب امام داخل ہوئے تو اب انہیں کیا پتا ہے
کہ لیل و نہار کی گردشیں ان کے ارادے پر چلا کرتی ہیں، بشر کی کیا بساط ہے کہ ان کا احترام نہ کرے۔ پہلا قدم دربار میں رکھا تو سارا دربار ان کے کھڑا ہو گیا۔ جب اور قریب گئے تو خود مامون رشید ان کے کھڑا ہو گیا اور کہا ہے وقت کے امام تم پر میرا سلام ہو۔ امام نے کہا کہ اگر تو جواب کا مستحق ہوتا تو میں تجھے جواب ضرور دیتا۔ کہا کہ میں جواب کا مستحق کیوں نہیں ہوں؟ کہا کہ تو مسند رسول میں بیٹھا ہوا ہے جس کے مستحق ہم ہیں، تو واجب ہے۔ عزیزو امام نے دربار میں قانون قائم کر دیا کہ کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی صدی میں کبھی بھی قاسم قابل سلام نہیں ہوگا۔ سلوات کی درخواست ہے، چاونپور سے ہوتی ہوئی غازی پور گزرتی ہوئی ہمالیہ کی چٹانوں کو توڑتے ہوئے نجف کربلا پہنچے۔ نعرہ سلوات۔ کسی بھی زمانے کا کسی بھی دور کا غازی لائق سلام و لائق جواب نہیں ہو سکتا۔ امام زوس نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ اس تخت پر بیٹھ جائیے۔ توجہ کا تعلیم ہو، کہا یہ تخت جو ہے دنیا کی نظر میں بادشاہت کا ہو چکا ہے، اور ہم معصوموں کا شیوا رہا ہے کہ کوئی بھی اہم اعلان تخت سے نہیں کیا کرتے، ممبر سے کیا کرتے۔ اب پریشانی تھی، توجہ کا تعلیم ہو، چاہے وہ کوئی بھی اعلان ہو ہم ممبر سے کیا کرتے ہیں۔ اب تم ممبر لے آؤ۔ اب اس زمانے میں دربار میں تاریخ سلطنت اور تاریخ عرب میں پہلی بار کسی دربار میں ممبر لایا گیا۔ توجہ کا ممبر آیا، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ، کہا ہم آپ کے تمہارے ساتھ بیٹھ جائیں تو یہ متعصب مزاج مورخ لکھ دے گا کہ ایک ساتھ امامت اور خلافت کو دیکھا گیا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آئے ممبر پر۔ اب سنیے گا عزیزان گرامی، اپنا مرتبہ سماعت فرمائیے، اور میری آواز اگر تمام مومنین تک پہنچ رہی ہے جو اس مجلس میں نہیں ہے وہ بھی اس آواز کو سنیں۔ کیا مرتبہ ہے آپ کا سماعت فرما لیں۔ امام آئے، آنے کے بعد ممبر پہ گئے، ایک خطبہ دیا، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کو مقروض کر دوں۔ کہا اللہ کو مقروض کرنے کے لیے آج کچھ لائے ہو؟ کہا مولا آج تو کچھ نہیں لائے ہیں۔ کہا پھر یہ اعلان کل ہوگا۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، ایک بحث پیش کر رہا ہوں، اللہ کو کل ہوگا یہ اعلان۔ اب عزیزان گرامی وہی لفظ لہجہ ہے کہ کل علم میں دوں گا۔ دنیا سمجھ گئی کہ یہ وارث رسول بول رہا ہے، چاہے وہ غدیر کے میدان میں بولے یا خیبر کے میدان میں بولے یا معمول کے ممبر سے بولے۔ کہا کل علم میں دوں گا۔ وہاں اعلان ہوا تھا، کہا اعلان کل کروں گا۔ اب ایک دن کی مہلت مل گئی تو وزراء، فقہاء، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے ریاست والے، بڑے بڑے گورنر، سب اپنی اپنی اشرفیوں کی تھیلیاں درہم و دینار سے بھرے ہوئے جھولے لے کے دربار میں آئے، اور آنے کے بعد بیٹھ گئے۔ کیا شانتی، امام ممبر پہ گئے اور جانے کے بعد کہا کیا چاہتے ہو کہ اللہ کو مخروض کر دیں؟ کہا ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو مخروض کریں۔ کہا اللہ کو مخروض، سنیے گا عزیزان گرامی، مسجد میں آئیے گا، آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کر کے نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ کہا کہ اللہ کو مخروض کرنا چاہتے ہو تو رسول کے انداز میں عصا کے سہارے ویسے ہی کھڑے ہوئے جیسے مسجد نبوی میں رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ سنو، جو بھی جب بھی کبھی بھی کہیں بھی اللہ کو مخروض کرنا چاہے تو میرے جد حسین پر صرف ایک درہم خرچ کر دے۔ یا حسین
وراثت نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، صرف مانگا ایک درہم۔ ایک درہم جس نے خرچ کر دیا اس نے خدا کو مخلوص کر دیا۔ اے ملت مسلمہ کے مسلمانوں، اب سوچو کہ آخر شیعہ حشر کے میدان سے پریشان کیوں نہیں ہے؟ پریشان وہ ہو جس نے اللہ کو مخلوص نہ کیا ہو۔ ہم نے اللہ کو مخلوص کر دیا۔ کم سے کم ہم حشر کے میدان میں جب مصیبت میں پڑیں گے ادھر تو پڑیں گے ہی نہیں، اور اگر پڑھ بھی گئے تو ہم کہہ دیں گے کہ پروردگار ہم نے حسین پر جو خرچ کیا تھا وہ قرض تیرا ہے، میرا قرضہ واپس کر دے۔ صلوات پڑھے محمد۔ پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیے۔ میرے جوان، میرے بچے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم ہیں کون۔ جس نے کربلائے معلیٰ کی اور نجف اشرف کی زیارت کی ہے اس نے دیکھا ہوگا، خاص طور سے نجف اشرف میں، کہ نجف اشرف میں جو گنبد ہے مولا علی کی زری کے ٹھیک اوپر، پروردگار ہم سب کو کربلا اور نجف کی زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ اس میں 80 شعر ابو العلا متزلی کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ بہت بڑا سنی مورخ ہے اور بہت بڑا شاعر ہے، گزرا ہے آج سے 800 سال پہلے۔ سنیے گا جانی گرامی۔ اور اس نے مولا علی کی مدح میں اور ان کے چاہنے والوں کی مدح میں 80 شعر کہے، اور وہ 80 شعر مولا علی کو اتنے پسند آ گئے کہ انہوں نے خدام کو الہام کے ذریعے کہا کہ اس کے لکھے ہوئے شعر میری ذریعے مبارک کے اوپر اسے نقش کروا دو۔ اس کے شعر عزیزان گرامی، اور کم سے کم 800 سال میں 1500 آیت اللہ اور 100 سے زیادہ مرجع، 40 سے زیادہ مرجع کر گئے ہوں گے جنہوں نے اس شعر کو پڑھا ہوگا، اور مرجع کرام نے اور آیت اللہ نے اس شعر کو مٹنے کے لیے نہیں کہا۔ اب اس کے 80 شعر پڑھنے کے لیے تو اشرا چاہیے، لیکن موضوع سے متاثر 2-4 شعر میں آپ حضرات کو ترجمے کی شکل میں یاد دلا دوں، اس لیے کہ عربی پڑھوں پھر زور لگا کے عربی کے بعد اس کا ترجمہ پڑھوں، کوئی اس کا مطلب نہیں ہے۔ میں سیدھے ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ میرا بھی وقت بچ جائے اور میں زیادہ سے زیادہ معروضات آپ حضرات کے حوالے کر سکوں۔ تو وہ یہ فرماتا ہے کہ یا علی، مجھے نہیں پتا کہ حشر کے میدان میں کس کا حساب کسے لینا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میرا حساب تو بس علی لے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کس کی روح کون نکالتا ہے، کس کے جسم میں کس کی روح ڈالتا کون ڈالتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ روح نکالتا بھی تو ہی ہے، ڈالتا بھی تو ہی ہے۔ بس عزیزان گرامی میں موضوع پہ آ رہا ہوں۔ اس کے بعد ابو العلا متزلی یہ لکھتا ہے کہ یا علی، اب سنیے گا، مجد میں آئیے گا، یا علی جب میں تیرے شیعہ کو دیکھتا ہوں تو ان کے احترام میں سر کو جھکا لیتا ہوں۔ سنیے گا، احترام میں سر کو جھکا لیتا ہوں۔ اب عجیب سی بات، ایک شاگرد کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے ابو العلا متزلی، اس شعر کو اپنے اس قصیدے سے نکال دو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ شعر سب کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ہر دور میں، ہر صدی میں ہم سب کو شیعوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ سنیے گا عزیزان گرامی نتیجہ، ہمیں احترام کرنا پڑے گا۔ کہا کیوں؟ جواب سنیے ابو العلا متزلی کا، کہتا کیوں؟ کیا تو کعبے کا احترام نہیں کرتا؟ تو کہا کرتا ہوں۔ کہا کعبے میں 3 دن کے لیے علی آ گئے تو تم ان کا احترام کرتا ہے، شیعوں کے دل میں مسلسل علی رہتا ہے۔
80 سال تک 40,000 ممبروں سے علی کی خلافت، علی کے خلاف بیان کی گئی، لیکن وہ نام مٹنے والا تھا ہی نہیں۔ کیسے مٹ جاتا؟ اب پریشان تھے، توجہ کا طالب ہوا عزیزان گرامی، پریشان کیسے مٹایا جائے؟ ارے بھائی مجھ سے پوچھو، میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں کہ علی کا نام کیسے مٹایا جا سکتا ہے۔ سناٹے میں آ جانے والی بات ہے نا، نتیجہ سنیے گا عزیزان گرامی۔ کہا علی کا نام مٹانا چاہتے ہو تو کائنات سے کعبے کو مٹا دو، اور دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں اسے مٹا دو۔ ارے بھائی کعبے سے اور مسجدوں سے علی کا کیا رابطہ؟ کائنات میں جب تک کعبہ باقی رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجدیں باقی رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ کعبے کو مٹا دے، 17,000 سال گزر گئے، ایک لکیر کو تو مٹا نہ سکے، پورا کعبہ کیسے مٹا دیں گے؟ ایک لکیر نہیں مٹا سکے۔ اچھا کیا جانتے ہیں وہ لکیر انہیں بڑی پیاری لگتی ہے، وہ لکیر انہیں بڑی اچھی لگتی ہے، وہ لکیر کو دیکھ تو وہ بڑا جھوم جھوم کے قصیدہ پڑھتے نہیں۔ کسی وقت میں علی کے دشمنوں کو وہ لکیر بھائی نہیں، اور بڑی کوشش کی گئی، توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، بڑی کوشش کی گئی کہ اس لکیر کو مٹا دیا جائے، نہیں مٹا سکے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، معرفت حسین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس لکیر کو مٹانے کے لیے جرمن کے اور فرانس کے اور سیریا کے اور ایجپٹ کے تمام سول انجینئر بلائے گئے، اور بلانے کے بعد ان لوگوں نے مخصوص انداز کے مسالے تیار کیے۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، میں اطمینان سے پڑھ رہا ہوں چونکہ آپ نے حکم فرمایا ہے، اور ابھی تو 35 منٹ ہوا، تو مٹانے کی بڑی کوشش کی گئی، اور جب مٹانے کی کوشش کی گئی انجینئرز نے مٹایا، اور خاص طریقے کا مسالہ تیار کیا، اور مسالہ تیار کرنے کے بعد ان لوگوں نے چاہا کہ اسے مٹا دیں، پورے دن کی کوشش کر کے گئے، رات بھر چین سے سوئے، پھر صبح جب آئے تو ویسی ہی کی ویسی لکیر، متواتر 7 دن کی کوشش کے بعد دیکھیں یہودی بڑی ہوشیار قوم کا نام ہے، 7 دن جب کوشش کر لیے وہ، اور جب وہ لکیر نہیں مٹا سکے تو گھبرا کے مسلمانوں سے اس لکیر کی تاریخ پوچھی، کہا یہ لکیر پڑی کیسے؟ تو اب سر جھکا کے بیان کرنے لگے کہ ابو طالب کے آنگن سے طویل القامت بی بی 13 رجب کو نکلی تھی، آئی تو دروازے پہ نہیں گئی، در پہ یہیں کھڑی ہو گئی، اور دیوار نے راستہ دیا، اور اتنا راستہ دیا کہ اس میں وہ داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد وہ دیوار آ کے مل گئی، اور وہی لکیر بنی ہوئی ہے۔ تو انگریزوں نے مسلمانوں کو کیا تماشا مار کے جواب دیا ہے، آج تمہاری عقل میں حیرت ہے، جس کے آنے کو راستہ اللہ دے اسے بندہ ہو سکتا ہے۔ ایک مہم چل رہی ہے، اب اپنوں میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ حضرت علی کو کسی صورت جو ہے اس کی شکل کم کی جائے۔ اچھا شکل میں کون سی شکل کم کی جائے؟ جس سے روحانیت نکلتی ہو۔ اب سیدھے تو کہہ نہیں سکتے کہ فرش اعظم مت بچھاؤ۔ جب یزید ظالم بادشاہ نے لوگ سکا شہزادی کو اپنے دربار میں فرش اعظم بچھانے سے، تو آج کا بھگا ہوا مسلمان اور ملا کیا روک پائے گا؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ فرش اعظم میں بچھاؤ۔ اب کوشش، بھائی یہ فالتو خرچ ہے، یہ فالتو خرچ ہے۔ اچھا سب سے زیادہ بڑی مصیبت زنجیر کے ماتم سے بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی ہی قوم میں کچھ لوگوں کو پریشانی ہے۔ میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، زنجیر کے ماتم سے بڑی پریشانی
چاہنا کیا مطلب ہے؟ جب میں ان سے دیکھا جا رہا ہے 40ویں میں اور خاص طور سے 10 محرم کو بلڈ بینک کے پوسٹرز لگتے ہیں. بلڈ بینک بھائی خون دے دو حسین کے نام پر شروع ہو گیا ہے. سرکار آپ دیکھیے میں نے لکھنؤ جیسی جگہ پہ دیکھا, حیدرآباد میں دیکھا, اور ابھی گاؤں تک تو یہ بات نہیں پہنچی ہے, خدا نہ کرے کہ پہنچے نہیں پہنچے گی انشاءاللہ. تو وہاں لگ جاتا ہے خون دو. اچھا میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیعوں میں کتنے % لوگ زنجیر کا معلوم کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں, 5 سے 7% سے زیادہ نہیں کرتے. اچھا جو 95% نہیں کرتے ان سے حسین کے نام کو خون کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ان کا خون تو اور زیادہ ہو جائے گا نا, ان سے مانگو. یہ 5% والوں کی پریشانی کیوں؟ عزیزان گرامی تو ان 5% سے ہی انقلاب آیا ہوا ہے. 95% والوں سے مانگیے آپ خون, دے وہ خون. اچھا ہم خون دیتے کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی ایک عجیب و غریب نہج کا جواب ہے جو آپ حضرات کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے نظر کیا جا رہا ہے. شاید ایک فکر ہے جو مستقبل میں بچوں کے کام آئے, اور ہندو بھائیوں اور عیسائیوں اور جو متعصب مزاج مسلمان ہیں ان کے سوال کا ایک بہترین جواب نکل سکے. اس بحث کا موضوع یہی ہے کہ ان 5% سے ہی آپ کیوں مانگتے ہیں؟ اچھا ہم خون دیتے کیوں؟ توجہ کا تعلیم ہوں بس میں آنے والی بات کیسی جانے گرامی. جو خون دیتے ہیں وہ اپنے نصیب پہ ناز کریں. کیوں دیتے ہیں خون ہم حسین پر؟ خون اب حسین کی صدائے حلمین پر جن روحوں نے لبیک کہا وہ کربلا کی زیارت کرتی ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ ہم شیعہ حسین کے چاہنے والے ہیں. مطلب ہماری روحوں نے حسین کی صدائے حلمین پر لبیک کہا. کائنات کے قرآن سے استدلال پیش کر رہا ہوں. کائنات کی خلقت سے 10,000 سال پہلے اللہ نے ساری روحوں کو خلق کر دیا. یہ 10ویں محرم سن 61 ہجری کا واقعہ ہے جو صدائے حلمین حسین نے بلند کی. اس واقعے سے 10,000 سال پہلے کائنات کی خلقت سے, آدم کی خلقت سے 10,000 سال پہلے کی ہماری اور آپ کی روحیں خلق ہیں. تو جن روحوں نے حلمین کی صدا بلند کی, حسین کی صدا پہ لبیک کہا, توجہ کا تعلیم ہو عزیزان گرامی, تو ہم خون کیوں دیتے ہیں؟ ہر شیعہ, ہر مسلمان جو حسین کو چاہتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے مولا ابھی فراز رکھا ہے ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پہ جان نچھاور کرتے. میں ان مسلمانوں سے, ان شیعوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم 21ویں صدی میں حسین کے نام پر چند قطرے خون نہیں دے سکتے تو سن 61 ہجری میں حسین کو جان کیا دے سکتے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تیرا کا شور داماد پیغمبر مٹر کے بولو, ذرا زور سے بولو, ہم کس کے حوالے, دل تیرے حوالے. مولا کمبر آقا ابوذر, ولیوں سے بہتر, ولیوں سے بڑھ کر, ہم سب کا رہبر, ہم سب کا لیڈر, دم مست کلندر, دم مست کلندر. حسین میں, حسین میں, بکر میں, نکی میں, نکی میں, وہ زینل میں, وہ نکی میں, وہ نکی میں, وہ قائم میں, وہ قائم میں, وہ قائم میں. علی کا نعرہ ایسا نہیں لگایا جاتا ہے, علی کا نعرہ ایسا نہیں لگایا جاتا ہے. آج دیکھتے ہیں آپ تھکتے ہیں کہ میں تھکتا ہوں, آپ تھکتے ہیں کہ میں تھکتا ہوں. گر علی چلو انسان علی, پیسے کامل قرآن علی, جیسے تطہیر کی جان علی, جیسے سکرین کی شان علی, ہر مستی بات کا راز علی, مقدور علی, تقدیر علی, ایسے حق کی تصویر علی, جیسے ختم کرار علی اور خالق کا شاکار علی, شہزادے حسن جواز علی, جیسے رہبر ہر حال علی, واحد کی قسم واجد بھی علی, ہر فیض جیسے زاہد بھی علی, بے پدل علی, باقی بھی علی, میرا سین سے ہے ساقی بھی.
बादल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, और सच्चा सच्चा काफी भी अली, है साथ से ज़ादी फिक्र अली, है साथ से जामिन फिक्र अली, तासे तरफेन में नूर अली, सौ से जरखून ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का वली, है गैर से पाक गनी का अली, गर्दान से पूछो क्या है अली, 9 लाख की बात पता है अली, है नीम से दूर खुदा भी अली, वाह से वजहुल्लाह भी अली, सुनो अल्लाह पीर अली, जदुल्लाह पीर अली, ईमान अली, इकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, सितैन अली के कदमों में, हुसैन अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, है नए से नूर हयात अली, परवाने पुल्ले सरात अली, कलियों की चटक में, कलियों की चटक में, अली की लचक में, फूलों की महक में, क्या नाम है प्यारा, नबियों ने पुकारा, वलियों का सहारा, मौलाए कम्बर, आकाए अबूजर, वलियों से बेहतर, वलियों से बढ़कर, हम सबका रहबर, हम सबका लीडर, हम सबका रहबर, हम सबका लीडर, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर। अली वो अजमत का सूरज है, अली वो अजमत का आसमान है, अली वो अजमत का सितारा है, अली वो अजमत की कायनात है कि जिसके नाम के मानी भी बुलंद, जिसके नाम के मानी भी बुलंद। अल्लामा रईसुल वाइज़ीन का एक अजीब व गरीब सदरा मुझे याद आ गया। एक खतीब अकबर की मजलिस पढ़ रहा हूँ, इसलिए एक खतीब का जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। कहते हैं कि अली के मानी भी बुलंद, पैदा हुए काबा में काबा के मानी भी बुलंद, दफन हुए नजफ में नजफ के मानी भी बुलंद। यानी बुलंदी का एक आफताब था जो बुलंदी पर तुलू हुआ, बुलंदी पर सफर करता रहा और बुलंदी पर ही गुरूर हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद। तमहीद का बड़ा लंबा वक्त लिया, 45 मिनट में मजलिस पढ़ चुका। अब मेरी मजलिस यहाँ से शुरू हो रही है, घबराइएगा नहीं। मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जिस कतरे को अपनी तकरीर का उन्होंने कलाम करार दिया है, एक रूहानियत है जो आपके हवाले करने की जसारत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने तवज्जो से सुन लिया तो इंशाअल्लाह वजूद वजद में आएगा। कहते हैं कि शाह हुसैन, हुसैन शाह है। कायनात में 70 डिक्शनरीज में ये कोशिश की गई कि शाह के मानी क्या मिले, तो शाह के मानी मिला किंग ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जमीन और आसमान सब आते हैं, यानी जमीन के 7 तबक, आसमान के 7 फलक। अब इन्हीं 14 के माबैन कुदरत ने कायनात को खल्क किया, तो हम क्या करें भाई? 7 फलक और 7 तबक, ये है यूनिवर्स। यानी शाह हुसैन मतलब किंग ऑफ द यूनिवर्स, यानी हुसैन ऐसा शाह है, ऐसा किंग है जिसकी सल्तनत 7 तबक पर भी है, 7 फलक पर भी है। अच्छा, ये पता कैसे चले कि है कि नहीं है, ये भी जरूरी है दिलाने के रामी। तो अब जमीन पर हुसैन हो और आसमान से मंगवा ले, बच्चों का तालीम हूँ, जमीन पर हुसैन हो और आसमान से मंगवा ले, तो मतलब ये है, देखिए वजन में आने की बात कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि तब पता चल जाए कि हुसैन की सल्तनत आसमानों पर भी है। अब तारीख की वरगर्दानी की गई तो देखा गया कि एक मौका आया कि बचपने के आलम में दुनिया की नजर में बच्चा था, मचा गया, नाना मम्मा हमारे कपड़े। अब जो दरोगाए जिंदान था, जो दरोगाए जन्नत था, अजीजाने गिरामी, उसको दर्जी बन के आना पड़ा। ये सल्तनत का बादशाही कर सकता है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। अब वहां से कपड़े मंगवा लिए, तवज्जो का तालिब हूं, अब यहां से भी कुछ जाए तब तो पता चले कि जमीन पर भी हुसैन की हुकूमत है। अब देखा तो ये गया कि फिक्र उसको बालों पर दे दिए, लेकिन
عزیزان گرامی اب حسین کے وسیلے سے ہی ہماری فاتحہ ہو یا دعا ہو وہاں چلی جاتی ہے. یعنی حسین کنگ آف دا یونیورس، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. دوسرا مصرع خواجہ نے کہا بادشاہ حسین. میں بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ یہ انہی 4 مصروں پر میرا پورا اشرح میں مختصر کر کے ایک مجلس میں معروضات آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بادشاہ حسین بادشاہ. اب 70 ڈکشنری میں یہ دیکھا گیا کہ بادشاہ کے معنی ہے زمین پر حکومت کرنے والا. اب یہاں پہ فکر کہ اے خواجہ غریب نواز، کیا کہنا آپ کی پاک ذہنیت کو، کیا کہنا آپ کی پاک فکر کو، جب آپ نے حسین کو شاہ کہہ دیا تھا تو بادشاہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بچوں کے لیے کہوں، بچوں متوجہ ہو جاؤ، کہوں میں کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ فلاں ایم اے پاس ہے، اس کے بعد دوسرے تعارف میں کہا جائے کہ یہ ہائی اسکول پاس بھی ہے. اب یہ کہنے والے کی ذہانت حرف آیا کہ جب ایم اے پاس ہو ہی گیا تھا تو ہائی اسکول پاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اب یہاں پر خواجہ نے اگر کہا ہے تو کچھ نہ کچھ جدت ہوگی، جبلت ہوگی، فکر ہوگی. توجہ کا تعلیم معززان گرامی، کیوں کہا کہ حسین بادشاہ ہے؟ اب خواجہ کی دورست نگاہوں نے کہ دیکھا کہ حسین کے زمانے میں ایک ناہنجار بادشاہ جو اپنی حکومت کی سرحدیں ایجپٹ سے لے کے، سیریا سے لے کے اور جارڈن سے لے کے ایران، عراق، سعودی عرب، افغانستان، بلوچستان، ترکستان، یعنی آج کے 70 ممالک بنتے ہیں، جتنی بڑی حکومت کا بادشاہ کا نام یزید تھا. اب خواجہ کی دورست نگاہوں نے دیکھا کہ ذہنوں پر یزید کی بادشاہت مسلط ہو چکی ہے، اس لیے خواجہ نے کہا کہ حسین جو ہے وہ حسین یزید سب کا بادشاہ تو ہو سکتا ہے لیکن خواجہ کے بادشاہ کا نام حسین. اب کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ دیکھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور ایک تنہا حسین سے بیعت مانگ رہا ہے، تنہا حسین سے بیعت مانگ رہا ہے. عزیزان گرامی، اب میں اس کے آگے تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اسی پر گفتگو کر کے انشاءاللہ مجلس تمام ہوگی. ایک تنہا حسین سے فضائل سے سنیے بیعت مانگ رہا ہے. ارے بھائی یزید، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے روم کے شہنشاہ تیرے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے، ایک تنہا حسین تیرے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے تو تیری سلطنت میں کیا حرف پڑ جاتا؟ لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ سوچنے والوں کی فکر کا نام حسین ہے. تو وہ چاہتا تھا کہ حسین بیعت کرنے اگر تو پھر میری بادشاہت مکمل ہو جائے. اور دیکھا، توجہ کا تعلیم ہو کہ اکیلے حسین یزید کی اتنی بڑی طاقت سے حسین ٹکرائے ہوئے. نہیں یزید، میں تیری بیعت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ بیعت کے لیے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے، ہاتھ دیا جاتا ہے. یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ، اس کا نام ہے بیعت. عزیزان گرامی، حسین کا ہاتھ اور یزید کے ہاتھ پر اعظم باللہ حاتم باللہ میں نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ کہا ہاتھوں میں، توجہ سے سنیے گا، ہاتھوں میں لکیریں ہوتی ہیں اور میڈیکل سائنس نے کہا ہے کہ لکیروں کا کام ہوتا ہے گرفت کا بنانا. یہ ہاتھوں میں جو لکیریں نہ ہوں تو کسی چیز کو پکڑا نہیں جا سکتا. اور کچھ نجومیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہوتی ہیں وہ مقدر ہوتی ہیں. اگر ان کی بات پہ جایا جائے تو حسین کی ذات کو ملاحظہ فرما لیجئے، حسین کا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے. حسین کے ہاتھ میں آدم کا مقدر ہے، نوح کا مقدر ہے، ابراہیم کا مقدر ہے، اسماعیل کا مقدر ہے، اسحاق کا مقدر ہے، یحییٰ کا مقدر ہے، زکریا کا مقدر ہے، یوشع بن نون کا مقدر ہے، محمد مصطفیٰ کا مقدر ہے. 1,24,000
24,000 انبیاء کائنات کے انبیاء کا مقدر حسین کے ہاتھ میں ہے. عیاذاً باللہ اگر حسین یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں تو پھر آدم نے بیعت کر لی, نوح نے بیعت کر لی, موسیٰ نے بیعت کر لی, 1,24,000 پیغمبروں نے بیعت کر لی. عزیزان گرامی, جب بیعت سے انکار کر دیا حسین نے, یزید کی بیعت سے انکار کیا, تو تب تو یہ آواز آئی کہ آدم کے وارث حسین, نوح کے وارث حسین, موسیٰ کے وارث حسین, عیسیٰ کے وارث حسین, 1,24,000 نبیوں کے وارث حسین ہے. عزیزان گرامی, حسین ذات کا نام ہے کہ جس نے جنگ و جدال کی تفسیر پلٹ دی, تمام تاریخوں کے اوراق کو ایک نئی نہج دے دی. اب ٹکرائے, توجہ کا طالب ہوں, اب ٹکرائے تو جنگ کا میدان بدلا ہوا نظر آیا. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ فوج کا سپہ سالار جب کسی میدان میں جاتا ہے تو لشکر کو بڑھاتا ہے. حسین نے لشکر کو گھٹایا. توجہ کا طالب ہوں, لشکر کو گھٹایا. کون کہتا ہے کہ حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے؟ حسین جنگ کرنے کے لیے کون کہتا ہے کہ گئے تھے؟ اگر حسین جنگ کرنے کے لیے چاہتے تو ایک اکیلے عباس کافی تھے. اس بہادر کا نام ہے, آپ حضرات جناب عباس کو بہت کھل کے سنتے ہیں تو بس ایک واقعہ جناب عباس کی شجاعت کا, اس کے بعد ربط مصائب میں جل کے بابا سے بلند سلام. عباس اس شجاع کا نام ہے, اس بہادر کا نام ہے, اس ساونت کا نام ہے, اس جری کا نام ہے کہ جنگ صفین میں مولائے کائنات کے 11 بیٹے بنفس نفیس موجود تھے. توجہ کا طالب, مولائے جب یہ جنگ 3 مہینے 18 دن, تاریخ اسلام کی سب سے لمبی چلنے والی جنگ کا نام ہے جنگ صفین. اور اس جنگ میں جب مسلسل حملے پہ حملے ہوتے گئے تو ایک روز مولائے کائنات مسجد میں آئے. آنے کے بعد کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بیٹا لڑنے کے لیے جائے. سنیے گا, میرا کوئی بیٹا. تاریخ بتاتی ہے کہ 11 بیٹے بنفس نفیس موجود تھے. سب سے پہلے حسن و حسین آگے بڑھے. روایت کے فکرے ہیں کہ حسن و حسین کو سینے سے لگایا, پیشانی چومی, میرے فرزندوں مباہلے کے میدان کے بعد سے تو رسول کے بیٹے ہیں. ہم نے اپنے بیٹوں سے کہا, عون بن علی آگے بڑھے, کہا بابا مجھے اجازت دیجئے. توجہ سے سنیے گا عزیزان کرام, کہا کہ عون تمہیں کتنا وقت چاہیے, کیا چاہیے صفین فتح کرنے کے لیے؟ کہا بابا مجھے 2 پہر کا وقت چاہیے, 2000 سوار چاہیے, آپ کا گھوڑا چاہیے, آپ کی تلوار چاہیے, اور وقت 2 پہر کا چاہیے. کہا میرے لال میں تجھے گھوڑا بھی دے سکتا ہوں, سواری بھی دے سکتا ہوں, سوار بھی دے سکتا ہوں, سپاہی بھی دے سکتا ہوں, لیکن وقت تم نے بہت زیادہ مانگ لیا, میرے پاس وقت کم ہے. جعفر بن علی آگے بڑھے, تمہیں کتنا وقت چاہیے میرے فرزند؟ کہا مولا بابا مجھے 1 پہر کا وقت چاہیے اور 1000 سپاہی چاہیے. کہا بیٹا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو بچوں کا تعلیم ہوئے ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد اپنے مسائل. اس کے بعد محمد حنفیہ آگے بڑھے, بڑے بہادر تھے محمد حنفیہ. محمد حنفیہ آگے بڑھے, کہا بابا مجھے اجازت دیجئے. کہا میرے فرزند تم بیٹھ جاؤ, تمہیں جنگ جمل میں آزمایا جا چکا ہے. تاریخ میں جن کی نظر ہوگی انہیں لطف آئے گا. جنگ جمل میں آزمایا جا چکا ہے. روایت بتاتی ہے کہ 11 سال کا ایک بچہ اپنی ایڑیوں پہ کھڑا ہو کے اپنے بابا کو اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے, چہرہ دکھانا چاہتا ہے کہ ناگا مولائے کائنات نے کہا عباس ادھر آؤ. یہ جملہ صفین کا ہے. ممبر سے میرا جملہ یہ ہے کہ ولایت مآب نے شجاعت مآب کو منتخب کر دیا. جملہ نہیں سنیں گے تو میں صفین پڑھ نہیں پاؤں گا. بابا نے بلند صلوات پڑھیے محمد. شجاعت مآب کو منتخب کر لیا, بلایا کہ بس سجایا, سوارا, سوار کیا. لفظوں میں توجہ چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ روایت بتاتی ہے, یہ تاریخ کا اکیلا منظر ایسا ہے
کہ کسی بھی کائنات کے شجاع کو ساوند کو ایک ساتھ 3 معصوموں نے سوار کیا۔ لجام فرش مولا کائنات نے پکڑا، دایاں بازو حسن نے پکڑا، بایاں بازو حسین نے پکڑا۔ پہلا شجاع ہے عباس کہ جسے 3 معصوموں نے سوار کیا۔ اب جب سوار کیا، سوار کرنے کے بعد نقاب ڈالی، نقاب ڈال کے میدان میں بھیجا۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، اس سے پہلے بھیجنے سے پہلے مولا عباس سے پوچھا مولا کائنات نے، بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ سنیے گا عزیزان گرامی، کہا بابا نہ مجھے لشکر چاہیے، نہ مجھے گھوڑا چاہیے، نہ مجھے تلوار چاہیے۔ کہا بیٹا کیا چاہیے؟ کہا بابا آپ کی مرضی چاہیے، آقا حسین کی اجازت چاہیے۔ آپ کی مرضی چاہیے، آقا حسین کی اجازت چاہیے۔ جملہ سنیے گا، وجود وجر میں نہ آئے تو خطابت سے فائدہ ہی کیا ہے؟ مدح آپ کس انداز میں سنتے ہیں، اس جملے کو میں آپ کو دیکھوں عزیزان گرامی۔ کہا بیٹا وقت کتنا چاہیے؟ کہا بابا چشم زدن کا وقت چاہیے۔ سنو بیٹا، کہا چشم زدن کا وقت چاہیے۔ کہا بیٹا چشم زدن کا مطلب کیا ہے؟ کہا بابا پلک چھپکتے ہی صفین فتح کروں گا۔ استدلال سن لیجئے، کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ پلک جھپکتے صفین فتح ہو جائے؟ کہا بابا حضرت سلیمان کا غلام عاصم ابن پرتیہ جو اپنے آقا کے اجازت پر تخت بلقیس چشم زدن میں لا سکتا ہے تو آپ فخر سلیمان ہو، آپ کے اجازت دے تو میں صفین اجازت دے میں صفین کو چشم زدن میں فتح کر کے لاؤں گا۔ چشم زدن میں صفین فتح کر کے لے آؤں گا۔ سوارا گئے میدان میں اور جنگ کی ہے عزیزان گرامی۔ ایک تاریخ کی عجیب و غریب جنگ ہے کہ ابن عشاش ادھر سے آکڑتا ہوا، مچلتا ہوا اور گھمنڈ میں چور آ رہا تھا اور اس نے کہا کہ وار کرو۔ کہا ہم پہلے وار نہیں کرتے، تم وار کرو۔ اب اس نے وار کیا، مولا نے کعوہ کاٹا۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، ناسخ و تواریخ نے عجیب و غریب منظر لکھا ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب مولا عباس کا حملہ سنیے۔ مولا عباس نے اس پہ اس طرح سے حملہ کیا کہ تلوار چلی، سر کو کاٹا، گردن کو کاٹا، کمر کو کاٹا۔ توجہ کا تعلق، اور جب زمین پر آئی تو مولا نے اس کے ٹکڑوں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، ٹکڑوں کو پکڑ کے ہوا میں اڑایا، پھر تلوار لگا، دو کا 4 ہوا، پھر 4 کا ہوا میں اڑایا، تلوار لگائی، 4 کا 8 ہوا، 8 کا 16 ہوا۔ روایت لکھتی ہے کہ جب 16 کے بعد 32 ٹکڑے اس کے فضاؤں میں بکھر گئے تو ایک مرتبہ ادھر سے معاویہ گھوڑے پہ بلند ہوا اور بلند ہونے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جنگ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ جب ہم نے کہا تھا کہ میں جنگ میں نہیں آؤں گا تو یہ علی کیوں چلے آئے؟ جب میں نہیں آیا یہ علی کیوں چلے آئے؟ یہ نعرہ سننا تھا عزیزان گرامی کہ روایت بتاتی ہے کہ بیزین کے گھوڑے پر میرا مولا اٹھ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد لجام فرش کو جنبش دی، ہوا میں اڑتے ہوئے مولا عباس کے رہوار کے پاس آئے۔ آنے کے بعد عباس کے چہرے سے نقاب اتاری، کہا کہ اے معاویہ دیکھ لے یہ علی کا بڑھاپا نہیں، علی کی جوانی محمد معاویہ یہ دیکھ لے کہ یہ علی کا بڑھاپا نہیں، علی کی جوانی لڑ رہی ہے۔ اور اس کے بعد سے کہا قمر بنی حاضا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ عزیزان گرامی، چاند تو اس خاندان میں سب تھے، چاند جو ہے اس خاندان میں سب تھے۔ عبد المطلب بڑھا کا چاند،
ابو طالب عرب کا چاند. توجہ سے بھائی مائک نہیں کام کر رہا چاہتا. صلوات پڑھیے محمد والے. بھائی آپ اگر تھک گئے ہو تو میں کم کروں. رات ہے ایک ہی مجلس ہونی ہے. چاند جعفر محمد باقر رحیم کا چاند, جعفر صادق صداقت کا چاند, موسی کاظم کاظم کا چاند, تقی تقوی کا چاند, نقی نقابت کا چاند, عسکری حیبت کا چاند, مہدی غیبت کا چاند. صلوات پڑھے محمد والے چاند. تو اس گھر میں سبھی عزیزان کے نام. اب آئیے کربلا میں بھی کچھ چاند دیکھاؤں. ابھی فضائل کے رخ سے سنیے گا. عسکری حیبت کا چاند, مہدی غیبت کا چاند. اب کربلا آئیے تو زینب عصمت کا چاند, پردے کا چاند, رباب غیرت کا چاند, سکینہ سکون کا چاند, اصغر تبسم کا چاند, اکبر حسن کا چاند, قاسم 13 سال کے سن میں 14ویں کا چاند. پورا قبیلہ چاند کا ہے. اب سب چاند کو اکٹھا کر کے دیکھو تو بس ایک چاند کو دیکھ لو, وہ قمر بنی ہاشم ہے. صلوات پڑھے محمد. اب میں چند پڑھ رہا تھا جانے گرامی. اب جب فتح کا اعلان سنا, صفین میں معاویہ نے کہا کہ جب میں لڑنے نہیں آیا تو علی کیوں لڑنے کے لیے چلے آئے. وہ غضب کا حملہ دیکھا تھا تو عباس کی شجاعت کی داد دینے کے لیے میرا مولا خود گھوڑے پر سوار ہو کے عباس کے قریب آیا. روایت کے فقرے ہیں کہ چلتے ہوئے گھوڑے سے عباس کو اٹھا کے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور شاباشی دیتے ہوئے حسن و حسین کے پاس لے آئے. آخری جملہ, حسن و حسین کے پاس لے آئے اور لے آنے کے بعد کہا میرے بیٹا حسین, عباس کو کبھی ایسی جنگ میں تنہا نہ بھیج دینا جس کی تلوار روکنے کے لیے کسی معصوم کا ہاتھ موجود نہ ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس ابھی تو مختصر کیا. بادشاہ است حسین, دین است حسین, حسین دین ہے. جب دیکھ لیا خواجہ نے کہ دین چاروں طرف کی ظلمتوں میں گھر گیا, کوئی بچانے والا نہ تھا. ابھی فضائل میں اس سے تھوڑی دیر کی زحمت ہو رہا ہے. ابھی 1 گھنٹہ ہوئے 10 منٹ دیکھ لیا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے تو حسین 72 ساتھیوں کو لے کے کربلا کے میدان میں آئے. آنے کے بعد جہاد کا رخ پلٹ دیا حسین نے. توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی, جہاد کا رخ پلٹ دیا. ابھی تک تو دیکھا یہ گیا کہ تلواروں نے گردنیں کاٹی, لیکن دیکھا یہ گیا کہ تلواریں کند ہو گئی. نیزوں نے سینوں کو توڑا, لیکن یہاں یہ دیکھا گیا کہ اکبر کا حوصلہ نہیں ٹوٹا, انس کا نیزہ ٹوٹ گیا. تیر نے گلے کو پار کیا, لیکن علی اصغر کے حوصلے میں کمی نہیں آئی. ہرملا کا حوصلہ ٹوٹ گیا. اگر نہ ٹوٹتا تو اپنے تینوں تیر زمین پہ پلٹ پٹک کے یہ نہ کہتا کہ اے حسین میں جنگ ہار گیا. اور جب اس حال کا اعلان سنا حسین نے تو علی اصغر کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہا کہ اے فاتح کربلا, حسین تجھے سلام کرتا. تاریخ بدل دی جنگ کی عزیزان گرامی. اب جب دیکھا خواجہ نے تو کہا حسین دین کی پناہ ہے. سرداد سر دے دیا, نداد نہیں دیا. دست در دست یزید, یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ حسین, حق تو یہ ہے کہ حسین بنا لا الہ ہے. توجہ بتا لے ہو, حسین بنا لا الہ ہے. اور حسین آج دنیا کو پریشانی صرف حسین سے ہی ہے عزیزان گرامی. اس لیے ہے کہ یہ غم, یہ عزاداری کائنات پہ اس طرح سے محیط ہوتی چلی جا رہی ہے کہ دنیا مٹانے کی کوشش کر رہی ہے, نہیں مٹ رہی ہے بلکہ اور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. توجہ کا طالب ہوں. ہم وہ ہیں کہ
کہ جب مارے جاتے ہیں تب نکل کے بتاتے ہیں کہ ہم کتنے ہیں. تو جا کے سن لیجیے آپ تھک گئے. بھائی عرب میں ایک نمر کو مارا ان کے ساتھیوں کے ساتھ، تو ابھی تصور یہ تھا کہ عرب میں ہم ہے ہی نہیں، لیکن 40,000 لوگ سڑکوں پر نکل آئے. تو جب ہم مارے گئے تو نکل کے بتایا کہ ہم کتنے ہیں. جب تک کربلا کی زیارت میں اپنی لفظوں میں کہوں نارمل تھی، آرام سے لوگ جاتے تھے اور آتے تھے، تو ہمارا شمار میں تھا. جملوں میں توجہ کریے. ہمارا شمار جو تھا وہ شمار میں تھا. لیکن جب عمر بغدادی لعنت ہے خدا کی اس پر، اس نے یہ کہا کہ اس سال جو زیارت میں جائے گا اسے بم سے اڑا دیا جائے گا، تو ہم نکلے اور اتنا نکلے کہ وائس آف امریکہ نے کم سے کم 5 لاکھ لکھا. وائس آف امریکہ نے 5 لاکھ لکھا، 5 کروڑ لکھا. وائس آف امریکہ نے 5 کروڑ لکھا، 7 کروڑ وائس آف رشیا نے لکھا. عزیزان گرامی، اچھا یہی تک بات ہوتی تو بات چل جاتی. پلٹ کے سعودی عرب کی حکومت سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی تمہارے یہاں تو 25 لاکھ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، وہاں 7 کروڑ پہنچتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. وہاں 7 کروڑ پہنچتے ہیں وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. آخر کیا ماجرا ہے؟ تب سعودی حکومت کیا کہے؟ اس نے کہا کہ نوری المالکی سے پوچھ لیجئے. عزیزان گرامی، ایک تجزیہ ربط مسائل کے لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سن لیجئے. پیچھے والے بچوں تک آواز مائک کی اگر پہنچ رہی ہے آپ بھی توجہ فرمائیں. کہ کہا کہ آپ کے یہاں کچھ نہیں ہوتا، وہاں کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. کہا کہ ارے بھائی بات تو صحیح ہے، نوری المالکی سے پوچھ لو. اب نوری المالکی سے جب پوچھا گیا تو نوری المالکی نے کہا کہ کربلا جو بھی آتا ہے وہ کم سے کم 3 دن رہتا ہے، کیونکہ امام کی وصیت ہے. اور ایک انسان کو زندگی جینے کے لیے کم سے کم 1 روٹی 24 گھنٹے میں چاہیے. تو ایک آدمی 3 روٹی تو کھائے گا ہی 3 دن میں. دنیا کی کوئی ایسی فیکٹری بتا دو کہ جو 3 دن میں 21 کروڑ روٹیاں بنا دے. نوری المالکی نے پلٹ کے 40 کیمرے لگے ہوئے تھے سامنے، ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتا دیجئے کہ 27 کروڑ روٹیاں کوئی کمپنی بنا سکتی ہے. اب وہ چپ ہو گئے تو بھائی انہوں نے کھایا کیا؟ تو نوری المالکی کہتا ہے کہ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ حسین وہ رازق ہے کہ جو بغیر مانگے رزق دے دیتا. اس کے بعد پوچھا کہ وہ رہے کہاں. توجہ آخری جملہ جانے کے نامی، وہ رہے کہاں؟ 25 لاکھ کے لیے اتنا بڑا حدود حرم ہے، اس میں سماتے نہیں. یہاں کربلا کا حدود حرم مکہ، بھائی میرا مقابلہ مکے سے کربلا کا نہیں ہے، ایک خواب ہے، ایک تعبیر ہے. یہ 2 بڑوں کی بات ہے، حسین جانے اور ابراہیم جانے. میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں. وہاں کا حرم بہت بڑا ہے، حسین کا حرم بہت چھوٹا ہے اس حرم کے مقابل میں. تو وہاں تو 25 لاکھ کسمکس ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر 7 کروڑ اور 5 کروڑ. عزیزان گرامی، نوری المالکی کا جواب سنیے. نوری المالکی نے کہا کتنا پھیلتے ہیں مجھے نہیں معلوم، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ 40 میل کی زمین حسین نے خریدی تھی، اس کے باہر ظاہر نہیں جاتے. صلوات محمد. عزیزان گرامی، حسین کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو کرنے والا کبھی مر نہیں سکتا، کروانے والا بھی قیامت تک مر نہیں سکتا. اب آپ سوچیں، فکر کی بات ہے
کہاں مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اللہ مقامہ اور ان کی ایصال ثواب کی مجلس بستی میں، میرے سمجھ سے نہ ان سے کوئی رشتہ داری نہ کوئی عزیزداری، لیکن بس ذکر حسین کا صدقہ ہے کہ جو یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ 70 سال تک مسلسل خطابت کرنے والے خطیب کا نام خطیب اکبر، اس کی خطابت کا صلہ اللہ نے اسے یہ دیا کہ کائنات کے گوشے گوشے میں مجلسیں ہوں گی اس کی، اور بھائیوں نے بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی۔ ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائیوں کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ یوں تو ہر بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی، لیکن جو بھائی ساتھ کے کھیلے ہوئے ہوں ان کے عجیب و غریب انسیت و عجیب و غریب محبت ہوتی ہے ان سے۔ عزیزو، مجھے تاریخ میں 2 بھائی یاد آ گئے۔ ایک جنگ موتا میں جب جعفر کی شہادت ہوئی اور مولائے کائنات آتے ہوئے دکھے تو رسول خدا نے سلمان فارسی سے کہا سلمان جا کے علی کو سہارا دو۔ سلمان علی کو جا کے سہارا دو۔ ایک بھائی کا جنازہ کیسے دیکھے، اور قریب آنے سے پہلے جعفر کے اوپر رسول نے اپنی رابع ڈالی۔ روایت کے فقرے ہیں کہ عبا کو ہٹاتے ہی علی نے ایک جملہ کہا بھیا۔ اس جملے کا اثر یہ تھا کہ علی کی پسلیوں کے چٹکنے کی آواز عزیزو، مجھے ایک بھائی اور کربلا میں یاد آ گیا کہ حسین یہی آواز دیتے ہوئے بولتے تھے بھیا ابھی دم نہ توڑنا، بھیا ابھی دم نہ توڑنا۔ ایک بھائی دل میں حسرت لیے ہوئے آ رہا ہے۔ پہنچنے کے بعد جناب عباس کے سرانے پہنچ کے کہا بھیا کوئی خواہش ہے؟ کہا آقا وقت آخر ماں کی زیارت کرنا چاہتا۔ بس جملہ سن لیجیے عزیزان گرامی، ایام عزا کے دور ہے، مولا عباس کے مصائب سن رہے ہیں آپ۔ ایک بھائی سے بھائی کی محبت میں پڑھ رہا ہوں اور کچھ نہیں نفسیات سے سن رہا ہوں۔ کہا بھیا کچھ خواہش ہے کہ ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھیا خواہش میرے دل میں بھی ہے، تم نے پوری زندگی مجھے آقا کہا، ایک بار بھائی کہہ دو۔ کہا بھیا آقا کیسے کہہ دوں، ماں نے وصیت کیا ہے۔ بس عزیزو، حسین نے 2 انگلیاں بلند کی مدینے کی طرف، کیا دیکھا کہ فاطمہ کی قبر پہ ایک ضعیفہ بال پھیلے ہوئے بیٹھی ہے اور ماتم کر رہی ہے، اے بیوی آج صبح سے میرے دل کا عجیب عالم ہے، میرا دل بے چین ہے کہ ناگہاں آواز آئی اماں سلام۔ گھبرا کے ام البنین نے کہا کہ میں مدینے میں عباس کی آواز سن رہا ہوں، اے عباس کیا تو نے حسین کے ساتھ چھوڑ دیا؟ اے عباس کیا تو نے حسین کے ساتھ چھوڑ دیا؟ کہا نہیں اماں میں کربلا سے سلام کر رہا ہوں، میرا آقا مجھے مجبور کر رہا ہے، اور اے ماں میرا آقا مجھ سے کہتا ہے کہ میں بھائی کہہ دوں۔ اے بیٹا ہم کنیز ہیں، ہمارا بیٹا کیسے آقا کو بھائی کہہ سکتا ہے؟ کہ قبر فاطمہ سے آواز آئی اے ام البنین اپنے بیٹے کو اجازت دے دو کہ وہ میرے بیٹے کو بھائی کہہ دے۔ میرے بیٹے کو بھائی کہہ دے۔ روایت کا فکر ہے کہ ام البنین نے کربلا کی طرف دیکھا، میرے لال بھائی کہہ دو لیکن اس کے پاس زندہ مت رہنا۔ کہا بھیا توجہ کا تعلق ہوا زمانے گرامی۔ اب روایت بتاتی ہے کہ حسین سے کہا آقا اگر اجازت دے دے تو میں علی اکبر سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ بس مسائل کا آخری فقرہ اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی کہا کہ میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ علی
امام حسین چند قدم پیچھے ہٹے، علی اکبر آگے بڑھے، چچا کے کانوں پر رخسار کیا، ہاں چچا فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا اے میرے لال، عرب کا دستور یہ ہے کہ شہادت کے بعد یہ ظالم لاشوں کو پامال کرتے ہیں۔ اے میرے لال، میرے آقا حسین کی لاش بھی یہ پامال کریں گے، میری شہادت کے بعد میری لاش ظالموں کو دے دینا اور کہنا میری لاش کو پامال کر لے، میرے آقا کی لاش پامال نہ کرے۔ بس عزیزوں، مصائب کا آخری فقرہ، دو جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہو رہی ہے، گریہ کر لیجئے۔ یہ ساعتیں بڑے نصیب سے ملتی ہیں، ایام عزا آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ کائنات میں دو موقع ایسے آتے ہیں کہ جب پوری بستی کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جب کسی جوان کا جنازہ آئے یا کوئی جوان دولہا بن کے جائے۔ ہائے کربلا میں حسین اتنے غریب تھے کہ علی اکبر کا لاشا تنہا اٹھایا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوئے۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، سیعلم الذین زیّنوا القلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مار رہا ان آوازوں پر رحمت نازل کر، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اور کربلا کے شہیدوں کا۔ اب ان عزاداروں کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ سید سجاد کی بیماری کا، معبود انہیں ہر بیماری سے دور فرما۔ معبود زمانے میں تشدد بڑھتا جا رہا ہے، ہم غلامان مولا کائنات یہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام کا ظہور ہو، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں انصار میں شمار فرما۔ پروردگار ان عذاب قائم کرنے والوں کو قیامت تک سلامت رکھنا، ان کی توفیقات میں اضافہ کرنا، ان کی نسل قیامت تک باقی رہیں اور ذکر حسین کرتی رہیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے سید سجاد کی فرمت کا کہ ہمارے جوان بے روزگار ہیں، انہیں روزی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کے چلے ہوئے کرتے کا کہ خواب میں بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی تھی پروردگار کسی کو ایسا یتیم نہ کرنا، تجھے واسطہ ہے سکینہ کی یتیمی کا، ہمارے بچے کبھی یتیم نہ ہو، ہمارے بچے کبھی یتیم نہ ہو، بیویوں کی گودیاں آباد رہیں، رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ پروردگار کی گودیوں کو آباد رکھنا۔ پروردگار مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب تابع سرا کی روح کو اور مرحوم سید علی عباس کی روح کے پرفتور کو احسان فرما۔ تقبل منا سمیع